بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العلي العظيم وصدق ما قال رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عرض و معروف سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے عنوان سے منسوب آج کی یہ چوتھی محفل ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اور ہم سب کی شرکت کو قبول کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کے فیضان اور آپ کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے ہم تمامی اہل اسلام کو مالا مال فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بے مثل اور بے مثال ہے۔ وہ چاہے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہو یا اعلان نبوت کے بعد والی زندگی ہو، آپ کا بچپنا ہو، آپ کی جوانی کی شروعات ہو، ہر دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمامی لوگوں کے لیے مشعل راہ اور نمونہ تھی۔ ایسی جداگانہ اور ایسی ڈفرینٹ لائف حضور نے گزاری ہے، اعلان سے پہلے بھی اعلان کے بعد بھی، کہ پوری دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پر حیرت زدہ ہے۔ دنیا میں کسی کی لائف پر، کسی کی زندگی پر سب سے زیادہ اگر کتاب لکھی گئی ہے تو وہ حضور کی ذات ہے، اور ہر زبان میں کتابیں لکھی گئی، صرف عربی اور اردو کی تخصیص نہیں ہے۔ دنیا کی مشہور جتنی زبانیں ہیں، ہر زبان میں حضور کی سیرت طیبہ، حضور کی حیات، حضور کی بایوگرافی لوگوں نے لکھی، لوگوں نے پھیلایا، اپنوں نے ہی نہیں بلکہ یہود و نصارہ اور مستشرقین میں سے بہت سے مصنفین نے حضور کی زندگی پر کتاب لکھی۔ تو یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی عقیدت میں کسی ایک کتاب کا مطالعہ کر کے اور اسی کتاب کے حوالے سے بول رہے ہیں۔ حضور کے خاندان پر بھی پوری ریسرچ ہو چکی ہے، حضور کی پوری زندگی پر ریسرچ ہو چکی ہے۔ ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں نے حضور کی زندگی کو ہر آئینے سے دیکھا ہے، ہر زاویے سے دیکھا ہے، ہر اینگل سے لکھا ہے، اور
تمام کے تمام مصنفین اور اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ ان کی جو جوانی گزری ہے، ان کا جو بچپنا گزرا ہے، ان کی جو مشرکین عرب کے درمیان جو زندگی گزری ہے، وہ زندگی کسی اور دوسرے شخص میں نظر نہیں آتی۔ وہ ماحول ایسا تھا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ حضور جس زمانے میں آپ کی جوانی کی شروعات ہوئی ہے، مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ، ان کا کلچر عبادات میں بھی، معاملات میں بھی انتہائی گھٹیا درجے کے اور انتہائی بدترین جو حالت ہو سکتی ہے، وہ حالت تھی ان لوگوں کی۔ آپس میں ان کی اتنی لڑائیاں تھیں، وہ قبیلے ایک دوسرے سے اتنا لڑتے تھے، ان کی دشمنی بعض قبیلوں سے تو ہزاروں سال سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، یہ دو ایسے قبیلے تھے جن میں 1000 سال کی دشمنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان تو فرمایا 40 سال کی عمر میں، مگر اس سے پہلے ہی آپ نے اس طرح سے لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کی ایک مثال ہے کہ ان لڑتے ہوئے قبیلوں کے مابین آپ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، یہ لوگ لڑنا بند کر دیں، قتل و غارت گری، خون خرابہ، جانی اور مالی نقصان جو یہ آپس میں کرتے آ رہے ہیں۔ حضور اس بات کے خواہش مند تھے کہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی سبیل پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ان کے آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ابھی آپ کا بچپنا ہی تھا کہ ایک ایسا عربوں کے درمیان ایک ایسی بیٹھک ہوئی، ایک ایسی میٹنگ ہوئی جس میں خود حضور شریک تھے، بڑے بڑے قبیلے کے سردار لوگ تھے، اور اس میں اس بات پر لوگوں نے اتفاق کیا کہ ابھی تک جو ہم لوگ لڑتے آ رہے ہیں، اب ہمارے درمیان صلح ہوگی، اب ہم ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نہیں اٹھائیں گے۔ اس حلف نامے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، اور حضور ابھی کم عمری میں تھے، انہوں نے بھی اس حلف نامے میں شرکت کیا تھا۔ بعد میں صحابہ نے اس حلف نامے کے بارے میں جو پوچھا، اعلان نبوت کے بہت بعد، تو حضور فرماتے تھے کہ اس زمانے میں، اس معاہدے میں، اس حلف الفضول کے حلف نامے میں اور میٹنگ میں جو میں شریک تھا، وہ مجھے اتنا عزیز ہے، اتنا پیارا ہے کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے کوئی 100 اونٹ، وہ بھی سرخ اور مہنگے اور قیمتی اونٹ بھی دیتا تو میں اس کو لینے سے انکار کر دیتا۔ مجھے ان کی آپس میں ان کا اتحاد، ان کا صلح سمجھوتا اتنا عزیز تھا۔ ظاہر ہے حضور ایک مشن لے کر کے آئے تھے، اور وہ مشن تھا اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا کہ جب پہلے وہ خود آپس میں ایک دوسرے سے جو دست بغریبہ ہیں، لڑ رہے ہیں، یہ اکٹھا ہو جائیں۔ اس حلف الفضول میں آپ کے چچا ابو طالب بھی شریک تھے، سرداران قریش بھی تھے، اور سب کو معلوم تھا کہ اس کا اثر اور اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب وہ لڑائیاں کسی حد تک کم ہوئی ان کے درمیان، تو انہوں نے سوچا کہ مسلسل زمانے کے گزرنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کا جو ڈھانچہ ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اور بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو چکی ہیں، یا اس کا جو حرم کا حصہ ہے، مطاف کا حصہ ہے،
وہ حصہ بہت نشیب میں اور نیچے ہونے کی وجہ سے بار بار اس میں پانی بھر جاتا ہے، تو سارے قبیلے والوں نے سوچا کہ ہم اس کو دوبارہ تعمیر کریں۔ خانہ کعبہ حضور کے زمانے میں، یعنی ابھی آپ نے اعلان نہیں فرمایا، 40 سال سے بہت پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ کس نے کیا؟ ان لوگوں نے کیا جن کے درمیان ابھی اللہ کی تعلیمات نہیں پہنچی۔ کعبہ ان کے نزدیک مقدس اس زمانے میں بھی تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، ان کا الگ ہی سسٹم تھا، وہ میں آپ کے سامنے واضح کروں۔ ایک غیر مسلم اور کافر وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے زمانے میں جو اللہ کو نہیں مانتا۔ اس زمانے کے جو کافر تھے ان کا حال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور اس حساب سے ہمیں نالج کے لیے یہ بات جاننی چاہیے۔ ان کے نام بھی عبداللہ جیسے ہوا کرتے تھے، ان کے نام کے ساتھ اللہ لگا ہوتا تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے، مگر اللہ کے ساتھ ساتھ ان بتوں کو بھی اپنا اللہ کا شریک، اپنا مددگار، اپنا سفارشی، یہ سب ان کا عقیدہ تھا، تصور کرتے تھے۔ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں، ان دونوں پہاڑیوں پر ان کے دو بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، لات اور عزا نام کے بت۔ ایک منات نام کا بت تھا، یہ بھی ان کے بڑے بتوں میں شمار ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر روایت میں ہے کہ 360 سے زیادہ بت تھے۔ پھر بھی انہیں فخر ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے اس گھر کی تعمیر دوبارہ کرنے کی کوشش کریں، اور وہ اس کی حفاظت کے لیے آگے آئے۔ تو یہ عقیدہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے لکھی، جو اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی اللہ کی الوہیت میں، خدا کی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں، اور یہی شرک ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اس کی الوہیت میں، اس کی خدائی میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں۔ مکہ کے کافروں کا یہ حال تھا کہ ان کی زبان پر اللہ بھی ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مدد کے لیے اپنے بتوں کو بھی پکارتے تھے، ان کی عبادت بھی کرتے، پوجا کرتے۔ تو انہوں نے جب سوچا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کیا جائے، خانہ کعبہ کو درست کیا جائے، حضور کی عمر مبارک اس وقت، یعنی آپ کا یہ کہہ لیجئے کہ آپ کے بچپنے سے تھوڑا سا عمر زیادہ تھی، اس وقت کے معاملات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے درمیان خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ نے حصہ بھی لیا، اور اس طرح سے حصہ لیا کہ آپ اپنے پیٹھ مبارک پر پتھر لاد لاد کر کے لاتے تھے، اور وہ لوگ تعمیر کا کام شروع کرتے تھے۔ اس طرح سے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی جا رہی تھیں۔ ایک تعمیر تو وہ ہوئی تھی جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو آپ کے سامنے ذکر کروں۔ فرشتوں نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے، انسان کی آبادی سے پہلے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، بہت پہلے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، وہ بھی اس سیکٹر میں کہ جہاں اس کے سیدھا آگے آسمان میں بیت المعمور۔ بیت المعمور اس جگہ کا نام ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اسی کے نیچے بالکل سینٹر میں خانہ کعبہ کو بنایا گیا جہاں انسان طواف کرے، سیدھا اس کے اوپر بیت المعمور۔ فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد نے تعمیر کیا۔ جو مشہور تعمیر ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت اسماعیل کے بعد قوم عمالقہ، قوم بنی جرہم، یہ دو قبیلے تھے، انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں کیا۔ پھر حضور کے خاندان میں، حضور کے نسب میں آپ کے
دادا حضرت قصا گزرے ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور پھر اس کے بعد مرمت ہوتی رہی. لیکن حضور کے زمانے میں اعلان نبوت سے قبل بھی مکہ کے سرداروں نے بھی مل کر کے، قبیلے والوں نے بھی مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ اس میں وہی پیسہ لگے گا جو پیسہ سود کا نہ ہو، جو پیسہ حرام کاروبار کا نہ ہو، جو پیسہ ناجائز چیز سے حاصل نہ کیا گیا ہو. یعنی وہ اپنے حساب سے اپنی جائز کمائی خرچ کرنا چاہتے، اللہ کو مانتے تھے، اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے. گویا کہ مکمل طور سے اللہ پر ایمان نہیں تھا، مگر اتنی عقل و خرد اور اتنی ہوش و حواس ان کے اندر تھی کہ وہ یہ تو جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، اس لیے اس میں حلال پیسہ لگنا چاہیے. حلال اور حرام کی بھی کچھ نہ کچھ تو تمیز تھی ان کے. چنانچہ اس حساب سے جب انہوں نے آپس میں چندہ کیا تو چندہ اتنا ہوا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہ جو حتیم کا حصہ ہے نا، اسے انہیں چھوڑنا پڑا. اتنا پیسہ نہیں تھا کہ پورے حد میں خانہ کعبہ کی دیوار اٹھائی جائے. چنانچہ انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا. آج بھی وہ حصہ چھٹا ہوا ہے، اگر یہ آج جو چھٹا ہوا ہے حتیم کا حصہ ایسا راؤنڈ میں، یہ نہیں کہ مکہ کے سرداروں نے جو چھوڑ دیا تھا ویسے ہی آج چھٹا ہوا ہے. بعد میں عبداللہ ابن زبیر جو حضور کے چچا زاد ہیں، انہوں نے اپنی حکومت میں اور اپنی گورنری میں اس خانہ کعبہ کو پہلے کی طرح جیسے حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ بنا ہوا تھا، حتیم الگ نہیں تھا، حتیم کعبہ کا حصہ تھا. اور حضور کی حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج وغیرہ کے موقع پر جاتے تو حتیم میں نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو ثواب خانہ کعبہ کے اندر کا ہے وہی حتیم کا ہے، اور حتیم بھی کعبے کا حصہ ہے. تو عبداللہ ابن زبیر نے اس حتیم والے حصے کو بھی لے لیا کعبہ کے اندر. بعد میں ایک بادشاح اموی خاندان کا بنو امیہ کا گزرا ہے، حجاج بن یوسف الثقفی. اس کی حکومت آئی تو اس نے اپنی حکومت میں اس کی دوبارہ تعمیر کرائی اور پھر اس نے حتیم کو چھوڑ دیا، اور اسی کی تعمیر آج تک باقی ہے. آج بھی حتیم چھٹا ہوا، ایک 4 دیواری ہے راؤنڈ میں، وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. تو حضور کے زمانے میں اعلان نبوت سے پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو حضور نے خود اس میں حصہ لیا. تمام سرداران قریش اور مکہ کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور اس کی تعمیر کی. پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑ دی گئی تھی جس کو حتیم کہا جاتا ہے. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ آیا کہ جب دیوار وہاں تک پہنچی جہاں حجر اسود نصب ہے تو انہوں نے آپس میں لڑائی کر دی. ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ پتھر جو جنتی پتھر ہے اسے میں اٹھا کر کے وہاں نصب کروں، اور اسی میں وہ لڑ گئے آپس میں. روایت میں ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا کہ انہوں نے، جو کہ ان کا رواج تھا، جب وہ کسی کے خلاف لڑائی کا ارادہ اور عہد و پیمان کرتے تھے تو جانور کے خون کو کٹورے اور پیالے میں بھرتے تھے اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے، اور پھر وہ ہاتھ دیوار پر لگاتے یا اپنے چہرے پر لگاتے اور کہتے کہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں اس سے لڑائی کروں گا. یہ ان کا طریقہ کار ہوتا تھا، کسی کے خلاف لڑنے کا عہد و پیمان کرتے، جانوروں کے خون میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کے وہ عہد و پیمان کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے اس خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے اتنی شدید لڑائی کی کہ انہوں نے عہد و پیمان کر لیا کہ اب ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. اب ان کی فطرت اور ان کا نیچر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی صلح سمجھوتا ہوا تھا اور اسی بنیاد پہ وہ لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر میں سب مل کر کے حصہ لیے تھے. ایک چھوٹی سی بات پر ایسے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو خون میں ڈبو لیا.
تو یہ تھا ان کا نیچر لڑنے کا، اتنے سخت مزاج ہوا کرتے تھے۔ آج بھی وہ حدت، وہ گرمی، وہ مزاج کی گرمی عربوں میں آج بھی پائی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے عرب کا سفر کیا ہے یا وہاں مقیم رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ عربیوں کے مزاج میں گرمی ہے تو نرمی، مگر کس بات پہ گرمی آ جائے کچھ بھروسہ نہیں۔ ایسے زمانے میں حضور نے ان کو کس طرح سے ڈیل کیا یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ان کو کس طرح سے حضور نے ایک ساتھ ملا کر کے کیسے ان کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ جب یہ کہتے تھے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے لہذا تم ایسا مت کرو، غصہ مت کرو۔ ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، تو یہ کہہ کر بھی نہیں سمجھا سکتے تھے کہ اللہ کا فرمان ہے میں تمہارا رسول ہوں اور تم آپس میں لڑائی مت کرو، اس کی بہت ساری وعیدیں ہیں، جہنم میں جلو گے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے حساب میں رہ کر کے ہی ان کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بڑا ٹف تھا، بہت مشکل تھا، مگر اسے بھی حضور نے اللہ کی عطا کی ہوئی اپنی سمجھ سے اور اپنی فہم و فراست سے اس طرح سے حل کیا۔ جب دیکھا کہ ان کے درمیان لڑائی ہو جائے گی تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ کسی بڑے بوڑھے سے مشورہ لے لیں۔ ایک بڑے بوڑھے نے ان کے یہاں کہا آ کر کے میٹنگ میں کہ اس پتھر کے رکھنے کے لیے جو لڑائی ہے اس کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں آ جائے وہی اس پتھر کو رکھنے کا حقدار ہوگا۔ حضور بھی اس میٹنگ میں تھے، محفل میں۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا جب وہ لوگ آئے، کیا دیکھا کہ حضور وہاں سب سے پہلے موجود۔ اچھا، حضور کی ذات پہ ان کو اعتماد تھا، سچائی پر، امانت داری پر، آپ کی دیانتداری پر وہ لوگ یقین کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور قبیلے کا آدمی نہیں آیا ہے بلکہ یہ آئے ہیں، تو وہ سب خوش ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ اپنے ہاتھ سے رکھ دیں گے، ہم سب کو یہ شرط منظور ہے۔ مگر حضور اس شرط کے حساب سے چاہتے تو جیسی شرط رکھی گئی تھی جو سب سے پہلے آئے گا وہ رکھے گا، حضور چاہتے تو رکھ دیتے، وہ لوگ تیار تھے۔ مگر حضور کو اللہ نے وہ عقل و سمجھ دی تھی، وہ چاہتے تھے کہ اس میں سے کسی کا بھی دل دکھے نہ، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو آپ نے ایک بہترین لاہ عمل تیار کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی چادر بچھا رہا ہوں، اس کے درمیان پتھر کو رکھا جائے اور پھر ہر قبیلے کا سردار آ کر کے چادر کا کونا یا اس کا کنارہ پکڑ کر کے سب لوگ اٹھائیں ایک ساتھ، تاکہ ہر قبیلے کا ایک آدمی اٹھانے میں اور رکھنے میں شریک ہو جائے۔ یہ بہتر طریقہ جب آپ نے اپنایا تو ان لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی، اور پھر چادر میں رکھا گیا وہ پتھر اور اٹھایا گیا۔ جیسے ہی اس دیوار کے پاس پہنچا تو حضور نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اس پتھر کو دیوار میں لگا دیا۔ وہی حجر اسود ہے، آج بھی لگا ہوا ہے۔ بتاتے ہیں کہ پہلے بہت وائٹ تھا، اب کالا ہو رہا ہے، بہت حصہ اس کا کالا ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ حجر اسود ہمارے اعمال کا گواہ ہے۔ حجر اسود ہمارے اعمال کا گواہ ہے، وہ میدان محشر میں گواہی دے گا۔ اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ آج کے حساب سے وہ CCTV کیمرہ ہے۔ جو بھی طواف کرتا ہے نا تو وہ حجر اسود اس آدمی کے گناہ اور اس کی نیکیوں کو وہ اپنے اندر، اس کا جو ڈیٹا ہے نا وہ محفوظ کر رکھتا ہے۔ کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں وہ گواہی دے گا ہمارے اعمال کی۔ جس نے اسے چوما ہے، جس نیت سے چوما ہے، جس نے اسے استلام کیا ہے، جس نیت سے استلام کیا ہے، جو خانہ کعبہ گیا ہے جس نیت سے گیا ہے، سب کچھ اس نے دیکھ رکھا ہے۔ کل وہ اللہ کی بارگاہ میں جس کا جیسا معاملہ رہا ہوگا وہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ اس کا کالا پن ہمارے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے، اس کا سیاہ ہونا یہ ہم گنہگاروں کے چومنے کی وجہ سے اس کا سیاہ ہونا،
اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی چومنے کی توفیق دے۔ وہ جنتی پتھر ہے، اس لیے چوما جاتا ہے کہ حضور نے اسے چوما اور حضور نے اپنے دست مبارک سے اسے رکھا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس میں حضور نے شرکت کیا، اور ایک بہت بڑی لڑائی جو ہونے جا رہی تھی، حضور کی عقل و دانش اور آپ کے فہم و فراست کی وجہ سے الحمدللہ وہ لڑائی نہ ہوئی اور ختم ہو گئی۔ حضور کی عمر شریف جب 12 سال کی ہوئی تو 12 سال کی عمر میں آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ ایک ہسٹوریکل بات بتاتا ہوں، حضور نے اپنی زندگی میں صرف 3 ملکوں کا سفر کیا۔ اگر ملک لے لیں تو 3 ملکوں کا سفر کیا۔ مکہ اور مدینہ کا جو سفر ہے، یہ مکہ اور مدینہ 2 ملک نہیں، ایک ملک شام کا سفر 12 سال کی عمر میں، دوسرا ملک شام کا سفر 25 سال کی عمر میں، اور ایک سفر آپ کا ملک یمن کا ہوا۔ آپ نے اپنی زندگی میں صرف یہ 3 سفر کیے۔ زمینی سفر اس کو کہتے، بحری سفر، اور بحری سفر آپ نے کوئی نہیں کیا۔ کبھی بھی آپ کشتی پر یا سمندری جہاز پر سوار نہ ہو، یا اس زمانے میں جس طرح کی بھی کشتی ہوتی تھی اس پر ابھی کبھی بھی آپ نے بحری سفر نہیں کیا۔ یہ آپ کی تاریخ ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس کا 2 فائدہ ہے، ایک تو جن کو نہیں معلوم ہے معلوم بھی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کے 18ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سمندروں کی کیفیات کو بیان کیا۔ سمندروں میں چلنے والے جہازوں اور آنے والے طوفانوں اور ان کے درمیان جو لہریں اٹھتی ہیں اور جو بھیانک اور خوفناک منظر ہوتا ہے سمندری سفر کا، وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ وہ بادل، وہ گھنا، وہ تاریکی، وہ سارا خوفناک منظر اللہ نے قرآن پاک کے 18ویں پارے میں بیان فرمایا۔ ایک عیسائی مفکر، اسکالر، جب وہ اس آیت پر پہنچا ریسرچ کرتے ہوئے، تو اس نے برملا لکھا کہ یقیناً یہ کلام محمد کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام، اور اس نے جو دلیل دیا وہ دلیل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے دی۔ اس نے کہا کہ جب محمد نے سمندری سفر کیا ہی نہیں تو کوئی ایسا شخص جس نے سمندری سفر نہ کیا ہو وہ اپنی طرف سے سمندروں کی اتنی باریکیاں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی طرف سے سمندروں کی یہ باریکیاں، یہ خوفناک مناظر نہیں بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے کیا ہی نہیں، اور بیان ہوا ہے قرآن پاک میں۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا، اگر بیان ہوا ہے تو حقیقت میں یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام۔ اور بتاتے ہیں کہ اسی آیت پر اس کو ایمان کی توفیق عطا ہوئی۔ ایسے قرآن پر ریسرچ کرنے والے بے شمار غیر مسلم اسکالرز ہیں جو آئے دن ریسرچ کر کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، نہ جانے کتنے ہو چکے ہیں، نہ جانے کتنے ہو رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو ملک شام کا جو سفر آپ کا ہوا، پہلا سفر 12 سال کی عمر میں، بچپنا ہے، 12 سال کیا عمر ہوتی ہے، آپ اپنے چچا کے ساتھ تھے، کیونکہ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں کی تجارت تھی، سامان وغیرہ لے جاتے تھے بیچ۔ تو جب وہ جانے لگے تو یہ بھی جو انہی کے پرورش میں تھے، انہی کی کفالت میں تھے، تو ضد پر آ گئے کہ مجھے بھی چلنا ہے۔ تو پہلے سے ارادہ نہیں تھا، جب دیکھا کہ ابھی چھوٹے ہیں اور ضد کر رہے ہیں تو ساتھ میں لے لی۔ ملک شام پہنچے۔ ملک شام ابھی پہنچنے سے پہلے راستے میں ایک جگہ قیام ہوا، ایک درخت کے نیچے ان کا قافلہ رکا اور وہیں پر سب لوگ اترے۔ سامنے ایک گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا پادری۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ مکہ سے کوئی قبیلہ آیا ہے تو اس نے کہا کہ جا کے اعلان کر دو، بتا دو کہ میں آج تم سب کی دعوت لینے والا ہوں۔ جب ادھر قافلے والوں کو، ابو طالب کو معلوم ہوا کہ سامنے گرجا گھر میں دعوت ہے تو انہوں نے قبول کر لیا، اور جانے کے لیے جب تیار ہوئے تو جتنے قافلے میں تھے سب لوگ چلے گئے دعوت میں، اور حضور کی عمر چونکہ چھوٹی تھی، یہ کہہ کر کے کہ تم یہیں رکو
ہم لوگ پھر کھانا وغیرہ کھا کر کے آئیں گے بعد، تم یہیں پر ہو۔ ان کو نہیں لے گئے دعوت میں، اور وہاں جب دسترخوان بچھایا گیا اور سب لوگوں کو لائن سے بٹھایا گیا تو راہب کی نظریں ان بیٹھے ہوئے قافلے کے لوگوں پر بار بار گزرتی تھی، تو کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا اور حیرت اور استعجاب میں تھا۔ تو اس نے بالآخر جب اسے برداشت نہ ہوا تو اس نے پوچھ لیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے قافلے میں سے کوئی ایک شخص غائب ہے؟ یہ پورا واقعہ حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ ہاں، میرا ایک بھتیجا ہے جو ابھی کم عمر ہے، میں اس کو وہاں درخت کے نیچے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ چنانچہ راہب نے انہیں بھی بلانے کا حکم دیا۔ جب حضور آئے تو اس نے جیسے ہی دیکھا وہ پہچان گیا، اپنے انجیل اور توریت جو پرانی آسمانی کتابیں ہیں ان کا عالم تھا، ان کا جانکار تھا، اور اس میں جو نشانیاں حضور کی بتائی گئی تھی وہ نشانیاں اس نے دیکھ لیا، حضور وہ پہچان گیا۔ اور ابو طالب کو بلایا قریب میں اور پوچھا، چند سوالات کیے، اور چند سوالات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہی وہ لڑکا ہے کہ جو آخری پیغمبر بن کر کے اپنی بعثت کا اعلان کرے، اور یہودی بھی اس کے دشمن ہو جائیں گے، نصرانی بھی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ آگے قافلہ مت لے جاؤ، کہیں اس کے بارے میں سامنے والوں کو معلوم ہوا تو ضرور وہ لوگ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب نے اس راہب کی بات سن کر کے وہیں سے وہ قافلہ واپس لے کر کے چلے بھی۔ یہ حضور کی زندگی کا پہلا سفر تھا جو 12 سال کی عمر میں ہوا، ملک شام کا، اور دوسرا سفر حضور کا 25 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ کس سلسلے میں تھا؟ وہ بھی تجارتی سلسلے میں تھا۔ یہاں اپنے چچا کے ساتھ گئے ہوئے تھے، چچا ان کے تجارت کی غرض سے گئے تھے تو ساتھ میں ہو لیا تھا، اور وہاں جو 25 سال کی عمر میں سفر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر بن کر کے گئے۔ تو تجارت کرنا حضور کی سنت ہے، تجارت اور معاملات لین دین کرنا یہ حضور کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو سچا تاجر ہوگا، سچا، دھوکہ دینے والا نہیں، کانٹا مارنے والا نہیں، سچا تاجر ہوگا، حضور فرماتے ہیں جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، میرا دوست ہوگا۔ جنت میں اپنے ساتھ لے جانے والے کی علامت اور پہچان حضور نے بتایا اور فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوگا۔ اور تجارت کر کے بھی حضور نے بتایا، وہ تجارت ہی تھی، پہلی تجارت جب آپ لے کر گئے، کس کا مال؟ مکہ کی ایک بہت رئیس خاتون، بہت مالدار خاتون کا مال لے کر کے گئے، جن کا نام خدیجہ ہے۔ وہ بعد میں حضور کی بیوی بنی اور حضرت خدیجہ کہلائیں۔ حضور کی اولادیں حضرت ابراہیم کے علاوہ بہت جتنی اولادیں تھیں سب انہی کے پیٹ سے تھیں۔ ام المومنین کا انہیں لقب ملا اور ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ مکہ کی بہت مالدار عورت تھی، لوگ ان کے مال کو تجارت کے لیے لے کر کے جاتے تھے، تو ایک مرتبہ حضور بھی لے کر کے گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا یہ کون ہے، بس اتنا معلوم تھا یہ بڑے دیانتدار ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، خیانت نہیں کرتے، مال دوسرے کا ہضم نہیں کرتے، اور جو کچھ منافع ہوتا ہے لا کر کے صحیح طور پر جس کا مال ہے اسے لوٹاتے، اور جتنے پر بات طے ہوتی ہے وہ اجرت حاصل کر لیتے۔ یہی ہوتا ہے سچی تجارت، یہی ہے کہ اگر کسی نے آپ پر بھروسہ کیا ہے تو آپ اس کے بھروسے کو توڑیے مت۔ اور یہاں حالات کیا ہیں آج کے ماحول میں؟ ہر آدمی دلالی پر لگا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ، سوچتا ہے کیسے میں اس کے ساتھ رہ کر کے کچھ ایکسٹرا کما لوں۔ یہ آج کی تجارت ہے، اور حضور نے جو تجارت کیا وہ میں ابھی سناتا ہوں۔ ان کا مال لے کر کے گئے تو نگرانی کے لیے حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیج دیا کہ جا کر کے ان کے ساتھ لگے رہو، دیکھتے رہو۔ تو غلام آپ کے ساتھ ساتھ تھا، مال لے کر گئے، بیچا، چند دنوں میں واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد جو کچھ منافع ہوا تھا وہ ان کے یہاں لا کر کے دے دیا۔ روایت میں ہے کہ ایک تو
آپ کے نبوت کے جو کمالات تھے اور اس کے جو آثار تھے، دوران سفر آپ کے غلام نے جو خدیجہ کے غلام نے جو مشاہدہ کیا، جو دیکھا، وہ آ کر کے بتایا حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ انتظار کرتی تھی کہ کب میرا مال واپس آئے گا، کب وہ تاجر جو تجارت کے لیے لے گیا ہے وہ واپس لے کر کے آئے گا۔ ایک دن دیکھا کہ دو لوگ واپس سامنے سے آ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا۔ وہ منظر دیکھ کر کے اور جب قریب آیا، جب وہ دونوں شخص قریب آئے تو دیکھا کہ اس میں ایک وہ ہے جن کو میں نے اپنا مال دیا تھا بیچنے کے لیے، ایک میرا غلام ہے۔ تو اس سے اور ان کے دل میں حیرت پیدا ہوئی کہ آخر یہ کون سی شخصیت ہے کہ جب یہ دھوپ میں چلتی ہے یہ شخصیت تو اس کے اوپر بادلوں کا سایہ رہتا ہے۔ اور پھر امانت داری اور سچائی کے ساتھ حضور نے ان کا مال جو بچا تھا وہ واپس کیا، جو منافع تھا وہ ان کے حوالے کیا۔ حضرت خدیجہ کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ یہی وجہ ہے کہ 40 کراس تھی وہ، اور حضور کی عمر ابھی 25 سال کی تھی، اور وہ مکہ کی نامی گرامی خواتین میں مالدار عورت میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ پہلے 2 شادی ان کی ہو چکی تھی، 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ تیسری شادی کے لیے مکہ کے بہت سارے لوگ ان کے یہاں پیغام نکاح بھیج چکے تھے، لیکن انہوں نے سب کو مسترد کر دیا۔ جب انہوں نے حضور کی اس امانت داری کو دیکھا، اس سچائی کو دیکھا اور تجارت میں ایمانداری کو دیکھا تو حضور کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی، اور انہوں نے حضور سے، ان کے چچا سے نکاح کا پیغام، حضور سے شادی کرنے کا رشتہ بھیج دیا۔ چنانچہ 25 سال کی عمر میں ایک ایسی عورت سے حضور کی پہلی شادی ہو رہی ہے جو 2 بار بیوہ ہو چکی ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ پہلی شادی کرنا، وہ بھی ایک ایسی عورت سے جس کے شوہر کا 2 بار انتقال ہو چکا ہے، ایسی عورت سے شادی کرنا، اور وہ بھی پہلی شادی کرنا۔ دراصل وہ زمانہ ایسا تھا نا جب لوگ عام طور پر عورتوں کو بہت گری نگاہ سے دیکھتے، اور جن عورتوں کے شوہر ان کی زندگی میں ہلاک ہو جاتے یا مر جاتے تو اس کا سارا وبال اس عورت کے اوپر ہی ڈال دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اس کا شوہر جو مرا ہے اس میں اس کی نحوست ہے۔ بڑی پیاری بات میں نے کل سنا تھا کہ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میلاد ان عورتوں کو منانا چاہیے جن عورتوں کا کوئی عزت وقار نہیں تھا، اور حضور نے ان کو عزت و وقار بخشا، معاشرے میں ان کا رتبہ بلند کیا، اور بتایا کہ عورت وہ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے۔ عورت تو وہ ہے کہ اگر وہ 40 کراس بھی ہو تو اس سے شادی کرنے میں ہچک محسوس نہ کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے، اور ایسا نکاح ہوا کہ جس میں 2 خطبہ پڑھا گیا۔ ایک تو ابو طالب نے پڑھا حضور کی طرف سے، اور ایک ان کے چچا زاد نے پڑھا، چچا زاد بھائی نے، اور دونوں نے خطبہ دیا۔ اور دونوں نے اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، خطبے میں عرب اپنے قبیلے، اپنے خاندان اور جس شخص کے بارے میں وہ چاہتے تھے، اپنے خاص لوگوں کے بارے میں وہ اس کا فضل و شرف بیان کرتے، یہی خطبہ ہوتا۔ ابو طالب کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے خاندان اور اپنے نسب نامے کی فضیلت بیان کی کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہیں، ہم اہل قریش ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم بنی ہاشم کی اولاد ہیں۔ اور پھر یہ سب بیان کرنے کے بعد پھر حضور کی تعریف کیا، کہا ایک ایسا میرا بھتیجا جو امانت دار ہے، سچائی اختیار کرنے والا ہے، لوگوں کو سہارا دینے والا ہے، لوگوں کی عزت کرنے والا ہے، بڑوں کا ادب کرنے والا ہے، چھوٹوں کی شفقت کرنے والا ہے۔ یہ سارے وہ اوصاف ابو طالب نے اپنی طرف سے بیان کیا، اسی کو نکاح خطبہ نکاح کہا گیا۔ پھر ادھر سے کھڑے ہوئے حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل یا ان کے چچا، تو انہوں نے بھی ایسے ہی خطبہ دیا جس میں انہوں نے حضرت خدیجہ کا فضل و شرف بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد 400 مسقال جو ایک پیمانہ ہے
اتنے مہر پر نکاح منعقد ہوا۔ ابو طالب نے کہا کہ میرے 20 اونٹ ان کے مہر کے لیے میں نے ان کے حوالے کیے۔ حضور کو 20 اونٹ مہر کے لیے ابو طالب نے کہا میں نے ان کے حوالے کیا، یہ نکاح اس کے بدلے میں 20 اونٹ میری طرف سے۔ پہلا نکاح ہوا اور حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، اور آپ دیکھیں کہ اس نکاح کی برکتیں اتنی ہوئی کہ مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے اندر حضور کی عظمت بیٹھ گئی، حضور کا ادب و احترام بیٹھ گیا، اور حضور یہی چاہتے بھی تھے کہ جب تک ان لوگوں کو پہلے اکٹھا نہ کر لیا جائے اور ان لوگوں میں اپنی امانت داری، اپنی سچائی اور اپنی راست گوئی جب تک ان کے دلوں میں بٹھا نہ دی جائے، اس سے پہلے اسلام کا اعلان کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور چاہتے تو بچپن میں اور جوانی کے شروع ایام میں ہی کہہ دیتے میں اللہ کا رسول ہوں، مگر نہیں، پہلے 40 سال ان عربوں کے درمیان اپنی لائف، اپنی کیریکٹر کو بتایا اور اپنے آپ کو منوا لیا کہ تم شراب پیتے ہو، میں شراب نہیں پیتا ہوں، تم حرام کھاتے ہو، میں حرام نہیں کھاتا ہوں، تم جھوٹ بولتے ہو، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، تم خیانت کرتے ہو، میں خیانت نہیں کرتا ہوں، تم دوسروں کا حصہ غصب کرتے ہو، میرے اندر وہ عادت نہیں ہے۔ یہ ساری وہ اچھائیاں تھیں جو حضور نے خود کر کے لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت کو جب منوا لیا ہے، پھر حکم ہوا ہے کہ اے محبوب اب یہ تو آپ کو صادق اور امین جیسے لقب سے یاد ہی کر رہے ہیں، اب تو انہوں نے مان ہی لیا ہے کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ سچا کہیں گے، اور آپ جو کچھ کہیں گے وہ حق کہیں گے، اور انہوں نے آپ کی امانت داری پر بھروسہ کر لیا ہے، تو اب آپ اعلان کر دیجیے اسلام کا۔ یہ 40 سالہ زندگی حضور کی مکہ کے ایسے لوگوں کے درمیان جو نہایت ہی بگڑے قسم کے لوگ، معاشرے کے بدترین لوگ، ان کے درمیان حضور نے اپنے آپ کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھ کر کے کہ کبھی کسی میلے ٹھیلے میں حصہ نہیں لیا، کبھی بچوں کے ساتھ لہو و لعب میں حصہ نہیں لیا، کبھی مٹر گشتی یا کسی اور ایسے خراب کام میں حصہ نہیں لیا جس سے آپ کی شخصیت پر کوئی انگلی رکھ سکے، کبھی کسی کے ساتھ آپ نے دھوکہ نہیں کیا۔ تجارت کے آپ کے بہت سارے ساتھی تھے، تاجر تھے، حضرت ابوبکر ساتھی ہیں، حضرت زمعت بن سمرہ یہ بعد میں ایمان لائے وہ بھی ساتھی ہیں، ایسے ہی حضرت زید بن نوفل یہ بھی آپ کے دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ یہ تمام لوگ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے دوست اور ساتھی ہیں، مگر انہوں نے کبھی بھی حضور کو یہ نہیں پایا کہ کبھی کسی معاملے میں حضور نے خیانت کیا ہو۔ وہ مکہ والے جب ان کا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد گھٹ گیا تھا، اس زمانے میں بھی مکہ والے جب کہیں باہر جاتے تھے سفر کرنے تو کہتے تھے کہ اگر یہ میرا مال کوئی محفوظ رکھ سکتا ہے تو محمد کے پاس رکھ، تو حضور کے پاس اپنا مال رکھ کر کے چلے جایا۔ انہیں اپنوں پہ بھروسہ نہیں تھا، حضور پہ جتنا وہ بھروسہ کرتے۔ تو صادق الوعد الامین ہونا اور اپنی شخصیت کو تسلیم کرانا، یہ بتقاضائے الہی، یہی حکمت تھی اللہ رب العزت کی بھی کہ پہلے 40 سال تک اپنے آپ کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، ایک ایسی صاف ستھری لائف اور زندگی گزاری جائے جو گناہوں سے پاک ہو، صاف ستھری ہو، خیانت نہ ہو، سچائی ہو، اور لوگوں کو جب سمجھ میں آ جائے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو ان برائیوں کو، ان معاشرے کی خرابیوں کو برا سمجھتا ہوں، پھر ان کے سامنے اعلان حق کیا جائے۔ اگر آپ کو معلوم ہے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جب پہلی بار حضور نے لوگوں کے سامنے اسلام کا اعلان فرمایا، اعلان حق فرمایا، تو وہی مکہ والے جو حضور کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، سچا بھی کہتے تھے، اور حضور پر بھروسہ بھی کرتے تھے، جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی، اور سوائے چند افراد کے یہ سن کر کے سارے لوگ پہلی مرتبہ میں واپس چلے گئے۔ اور اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آنے والے بیانات میں رکھوں گا۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو نبی پاک کی عظمت اور آپ کی حیات طیبہ سے بے شمار فوائد اور نصیحتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی اور آپ کے 40 سالہ
خدمات اور آپ کے اعتراف حقیقت کا صدقہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، سماعت کر لیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے روزانہ الحمدللہ نیاز تقسیم ہوتی ہے، تو میں آپ تمامی حضرات میں سے ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو دل سے اور اپنے طور پر خواہش رکھتے ہوں نیاز میں حصہ لینے کی، تو وہ لوگ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پروگرام کسی ایک شخصیت یا کسی ایک کی طرف سے نہیں ہے، آپ سب کی طرف سے ہم سب کو مل کر کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو آپ حضرات اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو کچھ بھی ہو سکے آپ حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔